ایک ایک لقمے پہ نظر ہے. پوچھا پھر کھجور کہاں سے آئی ہے؟ آپ کو پتا ہے یہ کتنی باریک بات ہے. ہماری بیٹی یا ہمارا بیٹا اگر اپنے منہ میں ٹافی رکھے ہوئے یا کینڈی جسے آج کل بولتے ہیں اگر کھا رہا ہو تو کبھی ہمیں غور ہوا ہے، کبھی فکر ہوئی ہے کہ بچے کے پاس کہاں سے آئی ہے؟ لیکن کائنات کا امام کیا سکھا رہا ہے؟ اور لوگوں اگر اپنے گھروں میں سکون چاہتے ہو تو اپنی نسل کی تربیت بھی کرو اور انہیں حلال کے لقمے کھاؤ، چونکہ حرام کے لقمے کھانے والوں کے گھر میں سکون نہیں آتا. اور یہ بات یاد رکھیے، تجربہ کیجئے، لکھ لیجئے، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جس گھر میں حرام آتا ہے اس گھر سے سکون سب سے پہلے ختم ہو جاتا ہے. بتایا گیا کہ اللہ کے پیغمبر یہ بیت المال کی کھجور ہے. بیت المال کی کھجور تو صدقے کی ہے، اور صدقہ تو آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو چیز جائز نہیں ہے صاف ظاہر ہے وہ حرام ہے. کائنات کے امام نے چھوٹے سے بچے کو اپنے پاس بلایا اور ان کے حلق میں انگلی ڈال کے کھجور باہر نکال کے پھینک دی. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی تھی، کہنے لگی اللہ کے پیغمبر کیا ہو گیا ہے؟ چھوٹا سا بچہ ہے، ایک کھجور ہی منہ میں ڈالی ہے نا. کہا نہیں عائشہ، میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد کے حلق سے ایک بھی حرام کا لقمہ جو ہے وہ نیچے گزر جائے. اور جب اولاد اتنے حلال لقمے کھلا کے پالی ہو نا، پھر باپ دنیا سے چلا بھی جائے، نصف صدی گزر جائے، 50 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، لیکن آنے والی نسل نے اپنے نانا کے دین کے لیے اپنی گردن کو کٹوا لیا تھا، لیکن اس کے دین پہ آنچ نہیں آنے دی تھی. جب حلال کے لقمے کھلائیں تو پھر اولادیں ایسی تیار ہوتی ہیں اور پھر گھروں میں سکون ایسے پیدا ہوتا ہے. 5واں نسخہ جو آج کی ترتیب میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، شاید اس کو ترتیب میں پہلے کہیں آنا چاہیے تھا، لیکن میں سوچتا رہا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ آگے بڑھتے جاتے ہیں. اپنے گھر کے جو ہم رشتے کرتے ہیں، گھروں میں جو بیٹیاں لاتے ہیں، بہو بنا کے لاتے ہیں، یا کوئی نوجوان اپنی شادی کے لیے خاتون کا انتخاب کرتا ہے، اس کے لیے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ تجویز کر دیا. اور اگر اس نسخے پر عمل کرنا شروع کر دیا جائے تو اللہ کی قسم ہمارے گھروں سے جو سکون رخصت ہو چکا ہے وہ سکون ہمارے گھروں میں واپس پلٹ آئے گا. 2 حدیثیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش کر رہا ہوں، ایک ابو داؤد کی ہے اور ایک مسلم کی ہے. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے، تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین. کائنات کا پیغمبر فرماتا ہے 4 وجہ سے رشتے بنائے جاتے ہیں. مال دیکھا جاتا ہے، خاندانی حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، ہاں حسن دیکھا جاتا ہے، اور پھر اس کا کردار دیکھا جاتا ہے. کائنات کے امام فرماتے یہ جو آخری بات ہے نا، آخری جو چوتھی بات ہے دین والی، کردار والی، یہ جو بات ہے اس کو ترجیح دیا کرو. باقی باتوں پہ سمجھوتا ہو سکتا ہے لیکن اس چوتھی بات پہ سمجھوتا نہیں ہوتا. اچھی نیک صالح بیوی جو ہے وہ گھر میں لے کے آؤ، نیک بیٹی گھر میں لے کے آؤ، اچھے کردار والی بہو لے کے آؤ، آپ کا گھرانہ جو ہے وہ خوشیوں کا گھرانہ بن جائے گا. اور کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں، لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ. کائنات کے امام نے 3 نسخے بتائے. فرمایا اگر اپنی ذاتی زندگی سے لے کر اپنی گھریلو زندگی تک اور اپنی گھریلو زندگی سے لے کے اپنی معاشرتی زندگی تک اگر عمل کا چاہتے ہو پھر 3 کام کیا کرو. اپنا دل شکر والا بنا لو، اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہا کرو.
حالات جیسے تیسے بھی ہو، ہر حال میں شکریہ ادا کرنا شروع کر دو، اللہ آپ کے دلوں میں سکون پیدا کر دے گا۔ فرمایا لسانن ذاکرا، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان اختیار کرو، اللہ مالک کائنات اس کی برکت سے آپ کے علاقوں میں، آپ کی بستیوں میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کی سوشل لائف میں، آپ کی سماجی زندگی میں، کائنات کے امام فرماتے ہیں اللہ سکون پیدا کر دے گا۔ اور تیسرا نسخہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مومن زوجۃ مؤمنہ، نیک مومن با کردار بیوی کا انتخاب کیجئے۔ ہوگا کیا؟ تعین علی امر الاخرہ، وہ دنیا کے معاملوں میں تو آپ کا ساتھ دے گی، بلکہ وہ آخرت کے لیے بھی آپ کی مدد کرے گی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا آپ بھی سنوریں گے، آپ کی نسلیں بھی سنوریں گی، آپ کی اولاد بھی سنورے گی، آپ کا گھر بھی سنورے گا، اور آپ کے ذہن میں بھی اور آپ کے گھر کے اندر بھی سکون پیدا ہو جائے گا۔ ساتھ ساتھ جائزہ لیتے ہیں، ایمانداری سے سوچئے گا، آج ہم بھی اپنے بچوں کے رشتے کرتے ہیں، کبھی ہم نے اس بات کو ترجیح دی ہے؟ اور اس کا تعلق صرف اور صرف بہو کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق داماد کے ساتھ بھی ہے۔ کیا ہم اپنی بہو کا انتخاب کرتے ہوئے حسن سے باہر نکلتے ہیں؟ کیا ہم اپنے داماد کا انتخاب کرتے ہوئے پیسے اور خاندان اور تعلق اور چودراہٹ سے باہر نکلتے ہیں؟ ہمارا ٹارگٹ یہ اللہ کا دین نہیں ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، پھر ہماری نسلیں کیسے دین والی تیار ہوں گی؟ کبھی غور کیا ہے کہ آنے والا جو داماد ہے یہ نمازی ہے کہ نہیں نمازی ہے، یہ اللہ کا ڈر رکھنے والا ہے کہ نہیں ہے، یہ دین اسلام کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے؟ اگر یہ نہیں جانتا میری نسل کیسے جانے گی؟ یہ نہیں جانتا میری بیٹی کیسے جانے گی؟ یہ نہیں جانتا میرے گھر میں دین کہاں سے آئے گا؟ پانچواں نسخہ جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اپنے رشتے دین کی بنیاد پہ بنانا شروع کر دیجئے، اللہ آپ کے گھروں کا ماحول دین والا بنا دے گا، اور اس کی برکت سے اللہ آپ کے گھروں کے اندر سکون بھی پیدا فرما دے گا۔ حضرات، چھٹی بات جو آج کی ترتیب میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، آپ گھروں میں سکون کا چھٹا نسخہ اس کو سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کو عام کر دو۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو ویرانے نہ بناؤ، اپنے گھروں میں اجاڑ پیدا نہ کرو، اپنے گھروں میں شیطان کو داخلے کا موقع نہ دو، بلکہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے گھروں میں اللہ کے قرآن کی آوازیں پیدا کرو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم نے تو دیکھا سنا ہے، فجر کی نماز کے بعد کبھی ہم اگر اپنے گاؤں میں نکلتے تھے، آپ یقین جانیے گھروں سے اللہ کے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، اور پھر برکتیں بھی ہوتی تھی۔ آج ہمارے کتنے گھرانے ایسے ہیں؟ حضرات چھوڑیے سارے معاشرے کو، اپنے آپ سے شروع کیجئے۔ میرے گھر میں روز صبح سویرے اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اس بات کی فکر کیجئے۔ اور میں آپ کو بڑی درخواست کروں گا، قرآن کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کے قرآن نے رمضان کا جو تعارف کروایا نا، وہ یہی کرایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ یہ سارا مہینہ اللہ کے قرآن کے نام پہ لگا دیں۔ آپ کے شہر قصور کی مسجد توحید میں ایک جمعہ قبل میں نے گفتگو کرتے ہوئے قرآن مجید کے بارے میں چھوٹی چھوٹی لیکن بڑی اہم باتیں کچھ عرض کی تھی۔ آج کی اس ملاقات میں شاید کچھ دوست احباب اور میری ماں بہنوں میں سے کوئی ایسا بیٹھا ہو کہ جس نے وہ گفتگو نہ سنی ہو، اس لیے میں وہ سارے کا سارا جمعہ کوشش کرتا ہوں کہ 4 سے 5 منٹوں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔
میں نے وہاں درخواست کیا کہ سب سے پہلے 2 قرآن پاک خریدیے، ایک مسجد میں رکھ دو، رمضان کے آنے سے پہلے سارا رمضان لوگ پڑھیں گے، اللہ کی قسم آپ نہ بھی پڑھیں گے تو آپ کا ثواب اور آپ کا کھاتا جاری ہو جائے گا۔ ایک قرآن اپنے گھر میں رکھو، جیسے مہمانوں کے آنے سے پہلے نئے برتن لاتے ہو نا، جیسے فنکشن آنے سے پہلے نئے کپڑے لیتے ہو نا، جیسے اپنے گھر میں کوئی اگر خوشی کا موقع ہو تو اپنے گھر کو سجاوٹ بناوٹ کرتے ہو نا، آج اللہ کے قرآن کا مہینہ آ رہا ہے، آپ کے گھروں میں یقیناً قرآن پاک موجود ہوگا، لیکن ایک نیا قرآن پاک خریدیے، انشاءاللہ اس رمضان میں نئے قرآن پاک سے تلاوت کرنی ہے۔ اور قرآن پڑھتے ہوئے اس رمضان میں طریقہ بدلیے، اس رمضان میں قرآن پاک عربی لہجے میں پڑھنے کی کوشش کیجئے، اس رمضان میں قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کی کوشش کیجئے، یہ دگڑ مگڑ والا کام چھوڑے، سپارے پہ سپارہ، صفحے پہ صفحے ختم کرنے والی بات چھوڑے، تھوڑا پڑھ لیں لیکن اچھا پڑھیے۔ اور کائنات کے امام نے فرمایا تھا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو غنا کے ساتھ نہیں پڑھتا، تھوڑی لے کے ساتھ نہیں پڑھتا، راگ کے ساتھ نہیں پڑھتا، کائنات کے امام فرماتے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تھوڑا قرآن میں کھب کے پڑھنے کی کوشش کرنا، لے سے، ترنم سے، عربی لہجے میں پڑھنے کی کوشش کرنا۔ میں نے اپنے ذاتی تجربے میں دیکھا ہے جب آپ قرآن میں پوری طرح سے قرآن کو داخل کر کے اپنے دل میں پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم آپ کا دل بھی پرسکون ہوتا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں، اور جس دن ایک قطرہ تیری آنکھ سے آنسو کا نکل گیا، سمجھنا تیری تلاوت بھی قبول ہو گئی ہے، تیرا قرآن بھی قبول ہو گیا، تیرا رمضان بھی قبول ہو گیا۔ حضرات تیسرا کام یہ کریے گا، اپنے پاس ایک پینسل رکھیے گا، کچی پینسل رکھ لیں یا دوسری بال پین رکھ لیں، قرآن پڑھتے پڑھتے اس رمضان میں کوشش کرنا جو بھی اردو والا لفظ آتا جائے اس کو نشان لگاتے جانا۔ میں آپ کو بڑی خوشخبری سنانے والا ہوں، آخر رمضان تک پہنچتے پہنچتے آپ کو پتہ چلے گا آدھا قرآن تو ایسا ہے جس کا ترجمہ ہمیں آتا ہے، چونکہ اس کے الفاظ ہمارے اردو اور پنجابی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہیں موت کا لفظ آئے گا، کہیں آپ دیکھیں گے قرآن کا لفظ آئے گا، کہیں آپ دیکھیں گے کتاب کا لفظ آئے گا، کہیں آپ دیکھیں گے نبی کا لفظ آئے گا، کہیں آپ دیکھیں گے رسول کا لفظ آئے گا، کہیں آپ دیکھیں گے جنت کا لفظ آئے گا، کہیں آپ دیکھیں گے جہنم کا لفظ آئے گا، اور یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو آپ کی میری زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے آدھے قرآن پاک کا ترجمہ تو ہمیں بھی آتا ہے۔ چوتھا کام یہ کرنا، ہر نماز پہ، پورے رمضان کی ہر نماز پہ ایک نیا لفظ قرآن کا ڈھونڈنا، تلاش کرنا جو مشکل ہے، جس کا معنی نہیں آتا۔ مسجد میں جاؤ گے، مولوی صاحب سے پوچھ لینا اس کا معنی کیا بنتا ہے، قاری صاحب سے بات ہو پوچھ لینا اس کا معنی کیا ہوتا ہے، فون پہ کسی دین والے سے بات ہو پوچھ لینا اس کا معنی کیا ہوتا ہے، گھر میں کوئی پڑھا لکھا بڑا ہے اس سے پوچھ لینا اس کا معنی کیا بنتا ہے، گھر والی اپنے شوہر سے پوچھے، شوہر اپنی بیوی سے پوچھے، بیٹا اپنی ماں سے پوچھے، ماں اپنے بیٹے سے پوچھے، بیٹی اپنے باپ سے پوچھے، باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی سے پوچھے، گھر میں اللہ کے قرآن کے سیکھنے کا ماحول بنے۔ اللہ کی قسم 150 الفاظ بھی اگر آپ پورے قرآن کا یاد کریں گے رمضان میں، چونکہ پورے رمضان کی 150 نمازیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ چلے گا وہ 150 الفاظ جو ہے وہ قرآن پاک میں بار بار استعمال ہو کے 20,000 25,000 الفاظ آپ قرآن کے یاد کر جائیں گے۔ آدھا قرآن آپ کو پہلے ہی آتا ہے اور 20-25,000 الفاظ یہ یاد ہو جائیں گے، کل 78,000 الفاظ ہیں۔ نتیجہ یہ نکلے گا اس رمضان کے آخر تک انشاءاللہ آپ تقریباً قرآن پاک کے 4 میں سے 3 حصوں کا ترجمہ اللہ کی توفیق سے پڑھ چکے ہوں گے۔ حضرات 5واں کام اس رمضان میں یہ کرنا، قرآن کے نام اپنا رمضان لگانے کے لیے تذکرہ قرآن کا کرنا، ملاقات ہونا تو اس رمضان میں حال احوال کے بعد یہ بھی پوچھنا کتنا قرآن پڑھ لیا ہے، شرم آتی ہے نا، باقی سارا کچھ پوچھتے ہو، اللہ کے دین کی مرتبہ شرم آتی ہے، ساری باتیں کرتے ہو، غیر ضروری باتیں کرتے ہو۔ بیٹی باپ کو ملنے آئی ہے گھر میں، کیا خوبصورت ماحول ہو، ابا جان حال احوال کے پوچھے میرا بیٹا پتر رمضان گزر رہا ہے کتنا قرآن پڑھا ہے،
ماں روز کان کے ساتھ فون لگا کے بیٹی کے ساتھ ایک ایک بات کرتی ہے. بیٹی کرما والی بھی ماں کو بتاتی ہے آج یہ پکا رہی ہوں, برتن دھو رہی ہوں, صفائیاں کر رہی ہوں, فلاں چیز کاٹ رہی ہوں, اب میں نے آج اماں یہ پکانا ہے, بتا تو صحیح اس میں کتنا مسالہ ڈالنا ہے. وہ ساری باتیں ہو گئی. ماں بھی پوچھے نا اپنی بیٹی سے, بیٹا قرآن کا مہینہ چل رہا ہے, کتنا قرآن پڑھ لیا ہے. بیٹی کبھی کبھی ماں سے بھی پوچھ لے اماں قرآن پڑھ رہی ہو, کتنا قرآن پڑھ لیا ہے. ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے, جب لوگ ایک دوسرے سے ملتے یہ سوال کرتے آج کتنا قرآن پڑھا ہے, آج رات کی نماز کے لیے جاگے ہو کہ نہیں جاگے, آج اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کا موقع ملا کہ نہیں ملا. یہ سوال کرنا اس مرتبہ رمضان میں. چھٹا کام یہ کرنا اس رمضان میں قرآن سننا بھی. پڑھنا تو ہے ہی, سننا بھی. کبھی نہیں پڑھنے کا موڈ ہوتا. کوئی بچہ گھر میں قرآن پڑھ رہا ہے, گھر والی قرآن پڑھ رہی ہے, شوہر قرآن پڑھ رہا ہے, دوسرا اس کے پاس جا کے بیٹھ جائے, تھوڑی اونچی آواز سے پڑھو میں قرآن سننا چاہتا ہوں. اللہ کی قسم قرآن کو تو چھونا بھی ثواب ہے, قرآن کو تو پکڑنا بھی ثواب ہے, قرآن کو تو پڑھنا بھی ثواب ہے, قرآن کو تو سننا بھی ثواب ہے. اور بہت سارے مفسرین نے اور بہت سارے ہمارے اسلاف علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جس طرح قرآن پڑھنے کا ایک حرف کی 10 نیکیاں ملتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے, 10 درجے بلند ہوتے, اس طرح قرآن سننے پر بھی 10 گناہ معاف ہوتے, 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 درجے اللہ کی جنتوں میں بلند ہوتے. امام مکی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے قرآن سننے کے حوالے سے. فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں مسجد نبوی میں ایک نوجوان آتا تھا. اتفاق یہ ہے کہ نمازی پکا تھا لیکن قرآن نہیں آتا تھا. یہ میں ان لوگوں کے لیے درخواست کر رہا ہوں جو لوگ قرآن نہیں پڑھے ہوئے. ویسے پڑھنا چاہیے, سیکھنا چاہیے. میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو کہہ رہے ہیں بڈھے ہو گئے قرآن نہیں پڑھا جاتا, پتر نظر نہیں رہی. یہ میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں جو کہتے ہیں وہ جی کر دے کام ہی نہیں موک دے, قرآن پڑھن دا بہتا ٹائم نہیں ملتا. یہ میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں. اس رمضان میں قرآن پڑھنا بھی ہے, قرآن سننا بھی ہے. امام مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ نوجوان کی ایک عادت بڑی اچھی تھی. مسجد میں آتا, نماز پڑھ کے بیٹھتا, دیکھتا ایک بندہ فارغ بیٹھا ہوا ہے, قرآن پکڑ کے اس کے پاس چلا جاتا اور جا کے درخواست کا بھائی صاحب میں قرآن نہیں پڑھا ہوا, آپ ذرا قرآن پڑھ دیں, میں سن ہی لیتا ہوں. آپ دیکھیے نا, آپ گھر میں ایک کام بھی لگے ہوئے لیکن اللہ کے قرآن کی تلاوت لگا دیجئے ٹی وی پر, ٹیپ ریکارڈر میں, اپنے موبائل پر لگائیے. آپ گاڑی میں بیٹھے تلاوت لگائیے. آپ مسجد میں بیٹھے آپ نہیں قرآن پڑھ رہے, کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اس کے پاس جا کے بیٹھ جائیے, اللہ کا قرآن سنیے. خدا نہ خواستہ کسی کی نظر کمزور ہے, وہ اپنے بچے کو کہے پتر اس رمضان جنہ تو قرآن پڑھنا ہے میرے کول بہ کے پڑھنا ہے تاکہ میں بھی سارا قرآن سن لوں. مجھے بتائیے گھروں میں کیسے سکون نہیں آئے گا. ہر بندہ قرآن کی تلاوت کرے بھی, سنے بھی. فرماتے ایک دن مسجد میں آیا, نماز پڑھی, ایک نوجوان فارغ بیٹھا تھا, قرآن لے کے اس کے پاس چلا گیا اور اس کو کہنے لگا میں قرآن نہیں پڑھا ہوا, آپ قرآن پڑھیے میں سنتا ہوں. وہ قرآن پڑھتا جا رہا ہے, یہ سنتا جا رہا ہے. قرآن کی تلاوت میں سجدہ آ گیا اور حکم یہ ہے کہ یہاں سجدہ آئے گا, وہاں پہ سجدہ کرنا ضروری ہے. سجدے کی ایک مخصوص دعا ہے, اگر وہ یاد نہیں ہے تو چلو ویسے ہی سجدہ کر لو, سبحان ربی الاعلی ہی پڑھ لو. اور وہ نوجوان بھی سجدے میں چلا گیا, سننے والا بھی سجدے میں ہے, قرآن پڑھنے والا بھی سجدے میں ہے. امام محترم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہم دیکھ رہے تھے دونوں سجدہ کر رہے ہیں لیکن قرآن کی تلاوت کرنے والا سجدے سے اٹھ گیا, دوسرا سجدے سے نہیں اٹھا. تھوڑا انتظار کیا, پریشانی ہوئی, آگے بڑھ کے ہلایا تو دیکھا کہ وہ نوجوان سجدے کی حالت میں فوت ہو چکا ہے. قرآن سنتے سنتے اس دنیا سے چلا گیا, سجدے کرتے کرتے اس دنیا سے چلا گیا. مولا ہم نے جانا تو ہے ہی ہے, ہاں اللہ تیرے پاس آنا تو ہے ہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہم تیرے لیے ہیں اور ہم تیری طرف ہی پلٹنے والے ہیں. سونے اللہ جانا تیرے پاس, آنا تیرے پاس ہی ہے, لیکن جانے والے طریقے اچھے بنا دینا. اللہ انجام اچھا کر دینا. مولا موت اچھی کر دینا, کفن اچھا کر دینا, قبر اچھی کر دینا. اللہ انجام اچھا کر دینا, حشر اچھا کر دینا. قرآن کے بارے میں نے 7ویں بات یہ بتائی ہے, اس رمضان میں قرآن سننا بھی ہے انشاءاللہ.
اور آخری بات جو اس کے بارے میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کے تحفے اس رمضان میں دینے انشاءاللہ. افطاریاں ہوں گی، دعوتیں ہوں گی، ملاقاتیں ہوں گی، بیٹیاں اپنے والدین کو، والدین اپنے بیٹے بیٹیوں کو ملنے کے لیے جائیں گے، دوست احباب ایک دوسرے کے پاس آئیں گے، کوئی فروٹ لا رہا ہے، کوئی پیسے دے کے جا رہا ہے، اچھی عادت ہے، اچھا کام ہے، کوئی کپڑے دے کے جا رہا ہے. بیٹیوں کو تو ساری زندگی دینا چاہیے، کھلے دل سے دینا چاہیے. اللہ کی قسم بیٹیوں کو دیتے دیتے کبھی کمی نہیں آتی. اللہ ان گھرانوں پہ بڑا راضی ہوتا ہے جن گھروں میں بیٹیوں بہنوں کی عزتیں ہوتی ہیں. اللہ ان کو بڑی نعمتیں دیتا ہے، بڑی دولتیں دیتا ہے. بس دل تھوڑا سا کھلا کر دو، آسمان والا کئی گنا کر کے لوٹا دے گا. لیکن میرا مشورہ اس رمضان میں ہے یہ ساری چیزیں دیتے رہنا. اللہ آپ کے رزق حلال میں برکت کرے، اللہ آپ کو دولت بھی دے، دل بھی دے، دین بھی دے، یہ سب کچھ کرتے رہنا. لیکن اس رمضان میں اپنے جاننے والوں کو، آنے والوں کو، جانے والوں کو، مہمانوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، والدین کو اس رمضان میں قرآن کے تحفے دینا. افطاری کروائیے، قرآن پاک بھی خرید کے رکھو، جتنے مہمان آئے ہیں ساروں کا قرآن کا تحفہ دے کے رخصت کرو. افطاری کرنے جا رہے، جس کے گھر میں جا رہے، ہاں باقی چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، ان کا انکار نہیں کرتا، وہ ضروری ہے، لیکن جانے والا قرآن کا تحفہ لے کے جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ چلے جائیں گے، لیکن یہ آپ کا اکاؤنٹ کھل گیا اور یہ ساری زندگی جاری رہ رہے. اور میں دوستوں سے یہ کہتا ہوں کچھ کام ایسے کر جاؤ. اس مالک نے کتنی رحمت کی ہے، کہا کچھ کام ایسے ہیں جو کام بندہ فوت بھی ہو جائے تو جاری رہتے ہیں. میرا مالک کتنا رحم کرنے والا ہے. بندہ مر گیا، سانسیں ختم ہو گئی، آنے جانے کے سلسلے ختم ہو گئے، بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا اور سانس بھی نہیں لے سکتا. لیکن اللہ نے کہا نہیں نہیں، میں رب کریم تیرے لیے کچھ رحمتیں کرتا ہوں. تیرا کچھ اعمال ایسے ہیں تو قبر میں پڑا ہوگا اور تیرے وہ اعمال جاری رہیں گے. 7 اعمال اللہ کے پیغمبر نے وہ بتائے ہیں، جس میں 7واں عمل اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مصحفن، ایک قرآن لے کے کسی کو دے دو، ایک قرآن کا نسخہ کہیں رکھ دو. آپ چلے جائیں گے، قرآن لوگ پڑھتے رہیں گے، بعد میں قرآن پڑھا جاتا رہے گا اور اس کا برابر کا ثواب آپ کی قبر میں پہنچتا رہے گا. میں نے 5-7 منٹوں میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتائی ہے. وہ لوگوں گھروں میں سکون چاہتے ہو، اپنے گھر قرآن والے بناؤ، اپنے رشتے قرآن والے بناؤ، اپنی دعوتیں قرآن والی بناؤ، اپنی مجلسیں قرآن والی بناؤ، اللہ کی تلاوت اپنے گھر میں لگاؤ. میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو یہ نسخہ دے کے جا رہا ہوں. اگر کسی گھر میں جھگڑے ختم نہیں ہوتے، اگر کسی گھر میں لڑائیاں ختم نہیں ہوتی، اگر کسی گھر میں شک ختم نہیں ہوتا، اگر کسی گھر میں جادو ٹونے ختم نہیں ہوتے، اگر کسی گھر کے اندر یہ ہمارے ہاں بدتمیزیاں ختم نہیں ہوتی، اگر کسی گھر میں غیبت چغلی ختم نہیں ہوتی، اگر کسی گھر والے سکون کی تلاش میں ہیں، چھوڑیے سارے کام. ایک اللہ کے قرآن کی سورت ہے سورۃ البقرہ، اس کی ریکارڈنگ کہیں سے لیجئے، خود پڑھے تو اور بھی فائدہ ہے، نہیں پڑھ سکتے اس کی ریکارڈنگ روزانہ اپنے گھر میں 1 مرتبہ لگا دیا کرے. میں چیلنج دے کے کہتا ہوں اللہ کی قسم ہفتہ 1 نہیں گزرے گا، مہینہ 1 نہیں گزرے گا، آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہو جائیں گی، برکتیں بھی نازل ہو جائیں گی اور آپ کے گھروں میں سکون بھی پیدا ہو جائے گا. اور آخری بات، آج کی ہماری ترتیب میں 7واں نسخہ جو میں بتا رہا ہوں گھروں میں سکون کا، وہ یہ ہے کہ سارے اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے دعا بھی کیا کرو. قرآن کریم نے ایک بڑی پیاری دعا سکھائی ہے. مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے سورہ فرقان میں یہ کہا ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. مولا مجھے میری اولاد کی طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک دینا، عزت کے راستے دینا، سکون کے دروازے دینا، بڑھاپے کے سہارے دینا. اللہ میری عزتوں میں اضافے کروانا. ان سے قرآن اللہ کا سکھا رہا ہے یہ دعائیں مانگا کرو، قرآن کی دعائیں یاد کرو. کتنی دعائیں ہیں پورے قرآن میں؟ 70 دعائیں ہیں. اللہ کی قسم اگر آپ کوشش کریں تو اس رمضان میں ساری یاد کر سکتے ہیں. پوچھیے علماء سے وہ قرآن کی 70 دعائیں کون کون سی ہیں، اور جو دعا رب نے خود سکھائی ہو آپ سمجھ سکتے ہیں اس میں کتنی برکت ہے. وہ جو دعائیں اللہ کے پیغمبروں نے مانگی،
آپ سمجھ سکتے ہیں اس میں کتنی برکت ہے. جو دعائیں اللہ کے پیاروں نے مانگی اور اللہ کو اتنی پیاری لگے کہ اللہ نے قیامت تک قرآن کا حصہ بنا دیا, اس دعا میں کتنی برکت ہوگی. 39 دعائیں اللہ کے نبیوں کی ہیں, کل ملا کے باقی بھی قرآن کی دعائیں شامل کر کے 70 دعائیں ہیں. چلو رمضان کی بات نہیں کرتے, اس رمضان سے اگلے رمضان تک تو یاد کر سکتے ہیں نا. یہ ساری دعائیں یاد کریں, اللہ سے مانگتے رہا کرو. اللہ گھروں کا سکون دے دے, اللہ گھروں کی عزت دے دے, اللہ گھر کا اطمینان دے دے, اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک دے دے, اللہ دلوں کا چین دے دے. اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے جب آپ اللہ کو یاد کریں گے اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی. اور جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اللہ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں, اللہ کا نام لیا جاتا ہے, اللہ کے قرآن کا وعدہ ہے لوگوں پڑھنے والا اکیلا پڑھے اس کے دل میں سکون پیدا ہوگا. پڑھنے والا گھر میں پڑھے گا, گھر والے سارے پڑھیں گے, گھر والے دعائیں مانگیں گے, سارے گھر کے اندر سکون آئے گا, پورے معاشرے کے اندر سکون آئے گا. اللہ سے دعا مانگا کرو, اللہ ہمیں گھروں میں بھی سکون عطا فرما, ہمارے دلوں میں بھی سکون عطا فرما. حضرات یہ 7 باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں. گھر میں داخل ہوئیے تو دعا پڑھ کے داخل ہوئیے, گھر سے نکلیے تو دعا پڑھ کے نکلیے. جب دعا پڑھ کے نکلیں گے ایک فرشتہ اللہ کا کہتا ہے ہدیتا وکفیتا ووکیتا, اللہ نے تیرا راستے بھی سیدھے کر دیے, اللہ نے تیرے گھر میں پیچھے ذمہ داری کا, تیری حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا, اللہ تیرے سارے کاموں کے لیے خود کافی ہو گیا. آگے بڑھ کے اب اللہ تیرے کام کرے گا. جانے والے دعا پڑھ کے جو کام جا رہے ہیں نا وہ اللہ کروائے گا. جانے والے گھر جو چھوڑ کے جا رہے ہیں نا اس کی حفاظت اللہ کرے گا. جانے والے جو جا رہے ہیں نا تیرے سارے راستے سیدھے ہو جائیں گے. دعا پڑھنی ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. رحمتیں بھی آئیں گی, برکتیں بھی آئیں گی. دعاؤں کی عادت ڈالیے. ہاں گھر میں داخل ہوئیے تو سلام لیجئے. ہاں گھر میں رزق حلال کا اہتمام کیجئے. ہاں گھروں میں اپنی تلاوت قرآن کا اہتمام کیجئے. ہاں نیک بیٹیاں اور نیک بیٹے تیار کیجئے. لانے والی بہویں اور داماد بھی نیک لائیے. گھر اللہ کے دین کی بنیاد پہ, نیکی کی بنیاد اور دین کی بنیاد پہ رشتے جوڑیے. دیکھیے آپ کے گھروں میں کیسے برکتیں آتی ہیں. گھر والے سارے اکٹھے بیٹھ کے کھانے کا اہتمام کریں, اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. وہ گھر کے بڑوں کی عزتیں کرنا شروع کر دو, اللہ سکون عطا فرما دے گا. اللہ کے پیغمبر فرمایا کرتے تھے برکتیں آپ کے گھروں میں آپ کے بڑوں کی وجہ سے ہیں. جس گھر میں بڑوں کی عزت نہیں ہوتی اس میں سکون نہیں آتا. اور لوگوں فرشتہ تو کوئی بھی نہیں ہے, بڑوں میں بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. چھوٹے بڑوں کو برداشت کرے, بڑے چھوٹوں کو برداشت کرے, میاں بیوی کو برداشت کرے, بیوی میاں کو برداشت کرے, اولاد والدین کو برداشت کرے, اور لوگوں کو غلطیوں کے سمیت برداشت کرو. اگر بغیر عیب کے انسان تلاش کرنے نکلو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے. اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا